اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو اے ایمان والوں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکتوں میں سے ایک برکت کنز العمال کے صفحہ نمبر 256 پر یہ موجود ہے۔ فرمایا کہ جو شخص روز جمعہ جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے درود پاک جیسا وظیفہ ہمیں عطا کر کے ہم پر بہت بڑا کرم کر دیا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 200 برس کے گناہ تو ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے، عموماً 60 65 70 80 100 کے اندر 200 برس۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں کسی عمل کے سبب اتنے برس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اگر اتنی عمر نہ ہوئی، مثال کے طور پہ ایک شخص کی عمر 70 سال تو باقی تو 130 بچ گئے، تو اتنی نیکیاں اس کے عمل میں داخل کر دی جائیں گی، یعنی گناہ معاف ہوں گے اتنے سال کے، اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جائیں گی۔ تو درود پاک پڑھنا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے آب کوثر، امین الملت مفتی امین فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد درود پاک سے بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مجھے کسی نے بتایا تھا، ایک مفتی صاحب نے، کہ کسی نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا تو میرے آقا نے کچھ یوں اظہار فرمایا کہ فلاں مقام سے مجھے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، اور وہ اسی مقام کے بارے میں نشاندہی ہے کہ جہاں پر امین الملت مفتی امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو انہیں بھی بڑی درود پاک سے محبت تھی، اور درود کی محفل وہ باقاعدہ سجاتے تھے۔ ہم نے بھی الحمدللہ یکم ربیع الاول سے، ربیع الاول پورا گیا، ربیع الثانی گیا، اب جمادی الاول چل رہا ہے، وہ بھی نفس ہو گیا، تو روزانہ بلا ناغہ درود کی محفل سجائی جاتی ہے۔ بارہا ترغیب دلائی گئی کہ آپ بیٹھا کریں، قصداً اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری فلاں پریشانی اور اس کے لیے دعا قبول ہو، تو ہم اس درود خوانی کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل مصائب و آلام، دکھ بیماریوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ اور پچھلے جمعے آپ نے سنا ہوگا کہ فاروق اعظم کا قول ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، جب رسول پاک پر درود پڑھا جاتا ہے تو درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، وہ دعاؤں کو بھی قبولیت پر لے جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، آج تھوڑی سی تفصیل سے بات کر رہا ہوں درود پاک کے بارے میں۔ ایک روایت اور میں نے پڑھی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک فرشتہ کھڑا ہے حضور کے قدموں میں۔ اب اس فرشتے کا کام کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر درود پڑھا جائے، وہ اب بتائیں کہ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں اور فرشتہ تو مدینے میں حضور کے قدموں میں ہے، اللہ نے اس فرشتے کو ایسی سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ سن لیتا ہے، اور ایسا علم غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ کہتا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب، فلاں
بن فلانے، یعنی وہ شخص جس نے درود پڑھا ہے اس کا نام لیتا ہے. جیسے زید نام ہو زید، اور کہتا ہے اس، اور وہ ہے کون زید؟ اس کے باپ کا نام ہے ابی بکر، یعنی وہ آپ کا بھی نام لے گا، آپ کے باپ کا بھی نام لے گا. اور پھر اللہ کے محبوب کے دربار میں عرض کرے گا آقا فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو ہم جو اجتماعی طور پہ ایک درود کی چادر بچھا کر درود پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب اجتماعی طور پہ ہمارے نام پیش ہوں گے، ہم 18-20 بندے بیٹھے ہیں، بھئی کہاں سے ہیں؟ یہ سب ناصر کالونی میں اجمیری مسجد میں بیٹھے ہیں آقا، اور آپ پر انہوں نے مل کر درود پاک پڑھا ہے. مل کر جب درود کا میرے آقا کے دربار میں تحفہ پیش کیا جائے گا، یقیناً میرے آقا جب کرم فرما دیں گے نا، وہ جتنے بیٹھنے والے انشاءاللہ سب مل کے مدینے جائیں گے. بہرحال ایک ترغیب دلانے والی بات ہے. ایک فرشتہ، اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک فرشتے کو اللہ نے ایسی سماعت اور ایسی کوالٹی دی ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی پڑھے اس کو سن لیتا ہے. اور جتنے بھی فرشتے ہیں نا، ان کے سردار جبریل، اور جبریل خود میرے آقا کے غلام ہیں. غلاموں کا حال یہ ہے کہ وہ دور سے سن بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، تو آقا کی سماعت و بصارت کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے میرے امام نے فرمایا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو درود پاک پڑھا کریں وقت نکال کے. اب تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، چلتے پھرتے پڑھ لیں، میں بھی تسبیح پڑھتا ہوں. وظیفہ ایک تعداد مقرر کر لیں کہ یار میں نے 1000 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے. اب آپ نے ہدف پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یار آج تو دن گزر گیا 700 دفعہ پڑھا ہے، اب سب باتیں چھوڑ دی، اب پہلے اس کو پورا کریں، تو آسان ہوتا ہے تعداد تک پہنچنے میں. اور جب اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں تو ایک توجہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے ہی اسی کام کے لیے. چلتے پھرتے ہیں تو توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے نا، کوئی گزر گیا اس کی طرف نظر پڑ گئی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو سن لیا، تسبیح پھر چل رہی ہے. لیکن جب ایک مقصد لے کے بیٹھیں گے نا، یار ہم بیٹھے ہی درود پڑھنے کے لیے، تو بڑی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، اور پھر دعا ہم جب کرائیں گے تو وہ کیوں نہ قبول ہو. ہاں جب نیکی کی بات سن رہے ہوں تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر نہ پڑھیں، نہ درود پڑھیں، نہ ذکر، نہ تسبیح. پھر یہ سب سے افضل کام ہے کہ وہ نیکی کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود خوانی نصیب فرمائے. ایک نوجوان، بڑی پیاری حکایت، جو مطلب جب میں نے پہلی دفعہ اس کو پڑھا نا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، آپ بھی، آپ کی سماعتوں کے نظر. ایک شخص جس کا تعلق البانیہ سے ہے، البانوی نوجوان، ہم کہتے ہیں نا پاکستانی، ہندوستانی، بغدادی، مدنی، تو البانیہ کا رہنے والا نوجوان البانوی، وہ مدینہ شریف میں روضہ رسول پر حاضر تھا. اب اس واقعے کو کس نے سنایا جو ہم تک پہنچا؟ اس واقعے کو راوی کہہ لیں یا بیان کرنے والے ہیں ایک ترکی کا ایک شخص. اس نے کہا ایک نوجوان وہ روضہ رسول پہ حاضری دے کے جیسے ہی نکلا، اسے 2 شرطوں نے پکڑ لیا. شرطہ کہتے ہیں پولیس والوں کو. یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. اس کو گرفتار کر لیا. اب وہ البانیہ چونکہ ایک عرب کا ہی حصہ ہے نا، عربی میں چیخو پکار کرنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کوئی بھکاری بھیک مانگنے والا نہیں ہوں، چھوڑ دو مجھے. اس کو پولیس والوں نے بڑی سختی سے جکڑ لیا. جس شخص نے ترکی کے اس نوجوان نے اس کو بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا کہ اس کا جرم کیا ہے، اس کو کیوں پکڑا ہے؟ تو وہ شرطے تھوڑے سے نا مزاج ان کے بڑے تلخ ہوتے ہیں، وہ لفٹ نہیں کراتے کسی کو. اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یار ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہاں تو لوگوں نے پھول پہنائے،
مدینے جا رہے ہیں، وہاں 2 ٹکے کی کر دیتے ہیں، بڑی سختی سے تلخ مزاجی سے بات کریں. اس کو کہا چلو تمہارا کام نہیں ہے، اپنے کام سے کام کرو. پھر وہ چیخ و پکار کرنے لگا، چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے پھر ترس آیا، میں پھر ان شرطوں پولیس والوں کے پاس گیا کہ اس کا جرم کیا ہے. کہا یہ 6 سال سے یہاں پر مقیم ہے اور غیر قانونی طور پہ یہ شخص رکا ہوا ہے یہاں پہ، اور کتنی مرتبہ ہم نے اس کو پکڑا، چکمہ دے کے بھاگ گیا. اور اپنے آپ کو سیف و بچاؤ کے لیے یہ سنہری جالیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم وہاں جا کے اس کو پکڑنا نہیں چاہتے. کہا یہی جرم ہے اس کا. کہا 6 سال سے مقیم ہے. کہا آج یہ شکنجے میں آ گیا ہے، اب نہیں چھوڑیں گے اس کو. کرو گے کیا اس کا؟ کہا اس کو بٹھائیں گے جہاز میں اور اس کو اس کے ملک روانہ کر دیں گے. اب وہ نوجوان چیخ و پکار کر رہا ہے، چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑ دو. وہ کہتا ہے نہیں آج تو نہیں چھوڑیں گے تجھے. اب وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، مجھے اتنا سا موقع دے دو کہ میں دربار رسالت میں کچھ عرض کر دوں. کہا اچھا جا. وہ نوجوان گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرا بڑا کاروبار تھا، اس کاروبار کو چھوڑ دیا میں نے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، سب کچھ بیچ کر میں مدینے آیا ہوں کہ آپ کے قدموں ہی میں رہنا چاہتا ہوں. میں نہیں جانا چاہتا یا رسول اللہ، میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ کے قدموں ہی میں رہنا چاہتا ہوں. پھر اتنے میں ان شرطوں نے، ان پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا. اب اس کو گھسیٹ رہے ہیں اور وہ گنبد کی طرف رک کر کے کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ یا رسول اللہ مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس رہنے کے لیے آیا ہوں اور جانا ہی نہیں چاہتا، اور یہ مجھے واپسی بھیجنا چاہتے ہیں. آقا مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں اتنے میں اس کی گردن جھکی نا تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ زمین پر لیٹ گیا. زمین پر لیٹا تو شرطوں نے، دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس کو ٹھڈے مار کے کہا اٹھ، کیا ہو گیا؟ زمزم منگایا، اس کے چہرے پر مارا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا. اتنے میں ایمبولنس بلائی، کہا اس کا تو انتقال ہو چکا ہے. وہ عاشق چلا گیا. اب وہ جو 2 شرطے تھے انہیں بڑا صدمہ ہوا اس بات کا کہ یار ہم نے ایسے تو نہیں مارا اس کو کہ اس کی جان چلی گئی. بڑا دکھ ہوا انہیں. کہتے ہیں کہ اس ترکی کا وہ شخص کہتا ہے کہ پھر اس کو غسل کے لیے لے گئے، کوئی تھا نہیں اس کا یہاں ولی وارث، اس کو کفن پہنایا گیا، اس کو دربار رسول میں جنازے کے لیے لایا گیا. تو اس کو آگے کے حصے کے جو 2 حصے 4 آدمی اٹھاتے ہیں نا، وہ 2 پولیس والے تھے اور وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، پتہ نہیں ہماری اس خطا کی تلافی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. بالآخر اس عاشق کو میرے آقا نے اپنے قدموں ہی میں رکھ لیا، جنت البقیع میں اس کو دفنا دیا گیا. پھر میرے نظر سے وہ حدیث گزری، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرے. بتائیں مرنا کسی کے اختیار میں ہے؟ یہ تو نہیں ہے اختیار میں. موت کہاں کس مقام پر آتی ہے نہیں پتا، لیکن تمنا تو کر سکتا ہے کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں
مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. اس عاشق کو وہ مدفن مدینے میں محبوب کے قدموں میں مل گیا. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے شیخ الحدیث افتخار احمد مصباحی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد دارالعلوم امجدیہ میں درس حدیث دیتے تھے 7ویں اور 8ویں درجے کے طلباء کو. مدینے جانے کی بڑی تمنا تھی، مدینے چلے گئے، حج پر گئے. شیخ الحدیث حج کیا، مدینے گئے، دربار رسول میں حاضر ہوئے، اور جو آخری دن تھا نا، اس دن حضور کے بارگاہ میں سلام عرض کر کے الٹے قدم لوٹے. باب البقیع سے باہر آئے تو وہیں بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں جانا نہیں چاہتا، آپ کے قدموں سے جانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیں. کہتے اتنا روئے اتنا روئے. میں نے الحمدللہ ان بزرگ افتخار احمد مصباحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. روتے روتے ان کا وہیں انتقال ہو گیا. حضور کے عاشقوں کی بات ہے یہ. ایک خاتون حضور کے وصال کے بعد سیدہ ماں عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی ام المومنین مجھے دربار رسول میں حاضری دینی ہے. ام المومنین سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تو نہیں کہا کہ مزارات کو پوجنا حاضری دینا یہ شرک ہے. چونکہ میری ماں جو عائشہ ہے نا یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ہے، حضور کی زوجہ ہے، چہیتی زوجہ ہے. اور یہ وہ ام المومنین ہے کہ جن کی بارگاہ میں پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر فاروق اعظم دست برستہ علم حاصل کرتے تھے. محدثہ، عام عورت نہیں ہے، ایک محدثہ ہے. انہوں نے اس عورت سے یہ نہیں کہا کہ کیا کر رہی ہے یہ، نعوذ باللہ جو دنیا سے چلا گیا مر کے مٹی میں مل گیا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کو کہا ضرور آؤ میرے ساتھ. اس خاتون کو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے دربار میں لے گئیں، دربار رسول کی زیارت کروائی تو اس خاتون نے وہیں جان دے دی. کتنی خوش نصیب. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم سے جس سے ممکن ہو سکے ظاہری اسباب کے اعتبار سے انسان یہ تمنا بھی کر سکتا ہے اور کوشش تو کر سکتا ہے. حضور کے عاشقوں کے نرالے انداز ہیں، نرالے انداز ہیں. ایک شخص دربار رسول میں حاضر ہوا اور مزار پر انوار کی خاک اپنے اوپر ڈالنے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، حضور مزار میں ہیں اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو قرآن عطا فرمایا اور ہم نے آپ سے سنا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ قرآن کی آیت یہ والی. اور اگر اپنی جب جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں. اور فرمایا کہ اور پھر اللہ سے معافی چاہیں. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب عجیب ہے کہ بیچ میں وسیلہ ڈال دیا، غوث پاک، خواجہ صاحب، انبیاء، اولیاء، اور پیچھے اللہ کھڑا ہے. نعوذ باللہ. ایک کو میں نے سنا، وہ بڑا ہی مردود انسان ہے، وہ
اور لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں اس کو. انجینئر ہے، عالم بھی نہیں ہے. اب انجینئر سے کوئی دین سیکھے گا؟ موچی سے تو آپ استری نہیں کرائیں گے. انجینئر ہے محمد علی مرزا اور لگتا مرزا ہی ہے. کہتے ہیں یہ کیسا طریقہ ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ کیا رب سے ہم ڈائری قرض نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ سنتا ہے. لیکن آپ اس قرآن مجید کی آیت پر غور کریں کہ اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں. ڈائریکٹ بھی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا قانون ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے کہ درمیان میں کسی کو ڈالا جائے. آج ہم کہتے ہیں نا سیدہ کا وسیلہ، غوث پاک کا وسیلہ. قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ رب فرما رہا ہے اے محبوب تیرے رب کی قسم. ارے رب کہہ رہا ہے اے محبوب تیرے رب کی قسم. تو قانون تو ہمیں خود قرآن سکھا رہا ہے کہ ہم اس کے پیاروں کو بیچ میں ڈالیں. اس نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، کہا ہم نے اے اللہ کے رسول آپ سے سنا اور آپ نے اپنے رب سے سنا، تو میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ شخص پلٹنے لگا تو آواز آئی تحقیق تجھے بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا. کسی نے کیا خوب کہا نا، میں رب کو پکار آیا آقا تیرے روزے پر. تو یہ عاشقان رسول ایسے بھی ہیں. کہتے ہیں مدینے میں ہم سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھتے، ہم اسباب کیوں پیدا کریں اپنے آپ کی جان بچانے کا؟ یہ بھی ایک سبب ہے نا، مرنے کے لیے آئے ہیں. اور میرے امام نے کہہ دیا طیبہ میں مر کے سیدھے چلے آؤ، ایسے آؤ کہ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے سیدھے چلے آؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. من زارا قبری، من زارا جس نے زیارت کی قبری، میری قبر کی. حضور تو خود فرما رہے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، حضور نے فرمایا جو میرے دربار میں حاضر ہوا ظاہری حیات میں نہیں، من زارا قبری. جو اور یہ باقاعدہ یہ حدیث جو ہے نا، آپ ریاض الجنہ میں ممبر رسول کے ساتھ ایک گولڈن کلر کی جالی ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے من زارا قبری. اور ایک روایت میں من زارا تربتی، حضور اپنی تربت میں ہے، حضور اپنی قبر میں ہے. من زارا جس نے زیارت کی میری قبر کی، وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی. کتنا پیارا وسیلہ ہمیں اللہ نے عطا فرما دیا کہ دربار رسول میں حاضر ہوں. اور یہ تمنا ہونی چاہیے. اب جبریل امین جو ہے نا، اس پہ ختم کرتا ہوں میں اس بات پہ. جبریل امین پتہ کہاں ہوتے ہیں؟ 100 آسمان کے اوپر ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا، انتہا ہو گئی جہاں جا کے ختم. اور سدرہ، جن بچیوں کے نام سدرہ ہیں شاید انہیں بھی نہ پتا ہو کہ اس ایک درخت ہے جس کے پتے جو ہے نا ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، اور وہ درخت بیری کا ہے، اس کا نام ہے سدرہ. وہاں جبریل امین ہوتے ہیں. جبریل امین کا کام کیا ہے؟ میں اپنے لفظوں میں عرض کرتا ہوں. جبریل امین کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے بصورت وحی الہی لے کر آتے. توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، دیگر صحائف ہو، یہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ قرآن کی صورت میں، توریت، زبور، انجیل کی صورت میں جبریل امین لاتے تھے. اور دیگر نبیوں کے پاس جب بھی آئے اللہ کا پیغام لے کر آئے، ویسے نہیں آتے تھے. لیکن آپ دیکھیں قرآن لے کر تو جبریل امین میرے آقا کے پاس آتے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہتے یا اللہ آج تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟
یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں، لیکن اس کی تشریح موجود ہے، بزرگوں سے علماء سے سنا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل امین وحی الہی کے علاوہ بھی آتے، جب محبوب کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا اللہ سے اجازت لیتے، تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں، آ جاتے۔ اور شہنشاہ سخن مولانا حسن استاد زمن برادر اعلی حضرت کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کسی لقا، عربی میں نا آج بھی کہتے ہیں الا اللقاء انشاءاللہ، یعنی پھر ملیں گے، لقا پھر ملنا، اور لقا معنی ایک ہوتا ہے کہ ملنا، کہتے ہیں بے لقائے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے، سکون ہی نہیں ملتا تھا حضور سے ملے ہوئے، ملے بغیر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ اللہ رب العزت اس البانوی عاشق کے صدقے ہمیں بھی مدینے میں، ہم تو کہتے ہیں مدینے کی زندگی اور مدینے کی موت عطا فرما۔ بار بار جمعے میں کہتے ہیں یا اللہ ایسا کرم کر دے، بار بار مدینے جائیں، جائیں پھر آئیں، پھر جائیں، آئیں کی بات تو اچھی نہیں لگتی، پھر جائیں پھر جائیں پھر جائیں، بالآخر مدینے ہی میں ایسا کرم ہو جائے کہ جنت البقیع میں 2 گز زمین مل جائے۔ اللہ ہماری اس تمنا کو پورا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔